تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے نے کہا، خواتین کا احترام کرتے کبھی نہیں دیا زانیوں سے شادی کرنے کا مشورہ۔ مسلم لڑکے کو غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا پڑ گیا مہنگا، درج ہو گیا معاملہ۔ بڑا حادثہ، کھگڑیا میں اسکول کی دیوار گرنے سے 6 لوگوں کی موت، ریسکیو آپریشن جاری۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ گریراج سنگھ کے متنازع بیان پر ہوا ہنگامہ۔ نابالغ کے ساتھ عصمت دری قتل معاملے میں گووند کو سزائے موت۔ کورونا وائرس، اورنگ آباد میں 11 مارچ سے 14 اپریل تک ہوگا جزوی لاک ڈاؤن۔ بھیما کورے گاؤں جوہتکار اور ورا راؤ کی 3 سال بعد رہائی۔ ہماری حکومت نے خواتین کی تعداد کو ہر شعبہ زندگی میں بڑھایا ہے، اردوغان کا بیان۔ افغانستان، طالبان کا حملہ، 8 پولیس اہلکار ہلاک، 7 زخمی۔ شام بارودی سرنگ پھٹنے سے 18 افراد لقمہ اعجاز۔ ایران عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون کے لیے تیار ہے، حسن روحانی کا بیان۔ راس تنورہ بندرگاہ اور آرامکو تنصیبات پر حملے، سعودی عرب سے آئی خبر۔ سینیگال میں حکومت مخالف مظاہروں میں تشدد آمیز واقعات پر عالمی طاقتوں کی تشویش۔ ایکواٹوریل گینی میں متعدد دھماکے، درجنوں ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ ترکی میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کافی اہم سطح پر ہے، صدر دوگان کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ جی ہاں، آبروریزی کے ایک معاملے میں سپریم کورٹ کی طرف سے کیے گئے ایک تبصرہ، اس سے شادی کرو گے پر پیدا ہوئے تنازع پر چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، عدالت اور ایک تنظیم کے طور پر ہم ہمیشہ خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سماجی کارکنان نے اس پورے معاملے کو کیا آپ اس سے شادی کریں گے کے تبصرے کو غلط ضمن میں دیکھا، جس کے سبب ہی تنازع پیدا ہوا اور عدالت کی شبیہ کو نقصان پہنچا۔ چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے نے کہا کہ اس عدالت نے خواتین کو ہمیشہ سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس سماعت میں بھی کوئی مشورہ نہیں دیا کہ تم شادی کر لو، ہم نے محض یہ پوچھا تھا کہ کیا تم شادی کرو گے۔ اس معاملے میں پوری طرح سے غلط رپورٹنگ کی گئی۔ سی جے آئی نے کہا کہ ایک تنظیم اور عدالت کے طور پر ہمارا ہمیشہ ہی نسوانی حیثیت سے سب سے زیادہ احترام رہا ہے۔ ناظرین گرامی، غیر قانونی تبدیل مذہب ایکٹ 2020 کے تحت یو پی کے میرٹھ میں ایک اور معاملہ درج کیے جانے کی جانکاری سامنے آئی ہے۔ معاملہ میرٹھ کے کنکرا کھیڑا تھانہ علاقے کا ہے، جہاں ایک آٹو ڈرائیور چاند خان کو غیر مذہب کی لکشمی نام کی لڑکی سے شادی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ حالانکہ شادی دونوں کی مرضی اور سماج کے لوگوں کی مدد سے ہندو رسم و رواج سے ہوئی اور اس میں لڑکی کے گھر والوں کی مرضی بھی شامل رہی، لیکن شادی کی خبر ہندو جاگرن منچ اور بجرنگ دل تک پہنچنے کے بعد ہندو تنظیموں کے کارکنان نے کنکر کھیڑا تھانے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور معاملے کو لو جہاد کا رنگ دے کر کیس درج کرنے پر مجبور کیا پولیس کو۔ ناظرین گرامی، بہار کے کھگڑیا میں اسکول کی دیوار گرنے کے سبب بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں اب تک 6 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 3 دیگر لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ حادثہ کھگڑیا کے مہیش کھنڈ تھانے کے چندی ٹولہ گاؤں میں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اسکول کی دیوار گرنے کے سبب 6 مزدوروں کی دبنے سے موت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بچہ سنگین طور پر زخمی بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار کانگریس نے مرکزی وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بیگوسرائے سے رکن پارلیمنٹ گریراج سنگھ کی ریاست کے افسران کو لاٹھی سے مارنے کے دیے گئے بیان پر آج سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں آئینی وقار کا بھی علم نہیں ہے۔ نوجوان کانگریس کے سابق ریاستی صدر للن کمار نے یہاں کہا کہ آئینی عہدے پر رہتے ہوئے گریراج سنگھ نے جس طرح کی بات کہی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
آئینی وقار کا انہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بیان دے کر وزیر نے مرکز کی نریندر مودی اور بہار کی نتیش حکومت کو بھی چیلنج دینے کا کام کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے ضلع جونپور کے ایڈیشنل سیشن جج پاسکو ایکٹ روی یادو نے عصمت دری و قتل کے جرم میں آج موت اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ضلع میں مڑیاہوں کوتوالی علاقے میں 6 اگست 2020 کو ملزم بال گوند اپنے سسرال مڑیاہوں کوتوالی علاقے کے کمب گاؤں میں رہ رہا تھا اور 11 سال کی بچی کو بسکٹ و ٹافی دینے کے بہانے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اس کے ساتھ عصمت دری کی اور بچی کا منہ و گلا دبا کر اس کا قتل کر دیا۔ ثبوت مٹانے کے لیے اس کے چہرے پر ایسڈ بھی ڈال کر جلایا تھا اور یہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک حادثہ اور واردات انجام دی تھی۔ بچی کی لاش 8 اگست کو مکئی کے کھیت سے برآمد ہوئی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ سزا سنائی گئی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 2 دنوں سے اورنگ آباد میں لاک ڈاؤن لگائے جانے کی افواہیں جاری تھیں، جس کی آج شام تصدیق ہو گئی اور ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اورنگ آباد میں 11 مارچ سے 4 اپریل تک جزوی لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ پریشانی ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے شادی خانے یا پروگرام ہالز کو بک کیا ہوا ہے۔ سنیل چوہان نے اس دوران تمام شادیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، بھیما کوریگاؤں معاملے میں الزامات کا سامنا کرنے والے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے جوہدکار مصنف ورا راؤ آخرکار جیل سے باہر آنے میں کامیاب ہوئے۔ راؤ کی درخواست ضمانت 2 ہفتے قبل ممبئی ہائی کورٹ سے منظور کی تھی۔ عدالت نے انہیں 6 ماہ تک طبی بنیادوں پر راحت دی ہے۔ 6 ماہ کی تکمیل کے بعد ان کو یا تو خود سپرد ہونا پڑے گا یا پھر ضمانت میں توسیع کے لیے عرضی داخل کرنی پڑے گی۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی طرح سیاست میں بھی خواتین کی حق تلفی انسانیت سمیت فطری احترام سے انحراف کے مترادف ہوگی۔ صدر نے برسر اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے انقرہ میں منعقدہ پارٹی کی خواتین شاخ کے 6 ہنگامی اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ ہماری حکومت نے ترک پارلیمان اور سرکاری اداروں میں خواتین کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ خواتین کو زندگی کے ہر شعبے کی طرح سیاست سے دور رکھنا فطری احترام کے انحراف سے مترادف ہوگا۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک پولیس چوکی پر مسلح حملے کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلخ پولیس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان عادل شاہ عادل نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے بلخ کی تحصیل ناہری شاہ کے واقعے میں عسکریت پسندوں نے تحصیل کے گاؤں شہرگ ترکمانیہ کے پولیس تھانے پر مسلح حملہ کیا تھا۔ عادل کے مطابق حملے میں 8 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد جھڑپ شروع ہو گئی جس میں 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، 7 عسکریت پسند زخمی ہوئے۔ ناظرین گرامی، شام میں اسد انتظامیہ کی زیر کنٹرول ہما کے مشرقی علاقے میں بارودی سرنگ کے پھٹنے سے 18 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ملک انتظامیہ کی سرکاری خبر ایجنسی سنا کے مطابق ملک کے وسطی علاقے میں ہما شہر کے مشرقی سمت واقع سلیمیہ تحصیل میں ایک بارودی سرنگ دھماکے سے پھٹ گئی۔ خبر کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ناظرین گرامی، صدر ایران حسن روحانی کا کہنا ہے کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہم اس سے تعاون کرنے پر پرعزم ہیں۔ ایوان صدر سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دارالحکومت تہران میں آئرش وزیر خارجہ سیمون کو دینے سے ملاقات کرنے والے روحانی نے جوہری معاہدے اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کے معاملات پر جائزہ پیش کیا تھا۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کی راس تنورہ بندرگاہ اور سعودی آرام کو تنصیبات پر ڈرون طیاروں کے ساتھ حملے کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت توانائی کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ راس تنورہ کے علاقے پر کل صبح ڈرون طیارے کے ساتھ کیے گئے حملے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ ناظرین، سینیگال میں حزب اختلاف پارٹی پاستیف کے لیڈر عثمانے سونکو کو زیر حراست لیے جانے کے ساتھ مزید وسعت حاصل کرنے والے حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں گلی کوچوں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں یورپی یونین، متحدہ امریکہ، برطانیہ، جاپان، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ یورپی یونین کے سینیگال میں وفد کی جانب سے آشکار کردہ مشترکہ اعلامیہ میں سینیگال کے قانون مملکت تکثیری جمہوریت اور انسانی حقوق کا احترام کرنے والے ایک ماضی کے حامل ہونے کی توضیح کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، افریقی ملک ایکوٹوریل گینی کے باٹا شہر میں ہوئے دھماکوں میں 17 افراد ہلاک اور 420 زخمی ہو گئے۔ ملک کے اقتصادی صدر مقام باٹا میں گزشتہ روز 4 مختلف دھماکے ہوئے تھے۔
वज़ीर सेहत गेनी सालोद ने अपने ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता रोज़ नकवानटोमा में हुए धमाकों के नतीजे में अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं और 420 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान का मानना है कि हालिया अय्याम में तुर्की में सरमायाकारी में इजाफे का मुशाहिदा हुआ है। तुर्क सदर ने आलमी ताउन प्लेटफार्म के ज़ेर इत्मीमाम 11वें बॉस्फोरस सरबराही इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की थी। सदर एर्दोगान ने वाज़ेह किया कि तुर्की के अमल दरामद करदा इक़्तिसादी व समाजी पॉलिसियों की बदौलत कोरोना वबा के पहले साल में हम कम से कम नुकसान बर्दाश्त करने वाले ममालिक में से एक थे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।